ہیں یہ جملہ پڑھو جب یاد آ ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں اور بڑی توجہ سے یہ شعر سننا ہے اور ضائع نہیں کرنا اسرا میں گزرے جس دم اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی پڑھو ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے نے دریا دیے ہیں اور یہ شعر جو ہے مل کے پڑھنا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی پڑھو ان کی مہک نے دل کے ان کی نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام دعا گوں اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ببرکت دن کے صدقے
ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی کیا ہے، اور اپنے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے آپ نے ترجمے کو سمجھنا ہے، اور پھر یقین جانیں جب اس آیت کریمہ کے تحت جو روایات، احادیث اور جو کلام علماء نے کیا ہے، جب میں آپ کو سناؤں گا آپ کی روح راضی ہو جائے گی۔ فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہی چیز بری لگتی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ پھر سنو ترجمہ، ان لوگوں کو یہی چیز بری لگتی ہے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اللہ نے اپنا ذکر بھی کیا ہے، ساتھ محبوب کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا کیا حال ہے، تو آپ آگے جواب میں یہ کہہ دیں رب رسول کا بڑا کرم ہے، تو پھر کسی کے چہرے پہ بگار نہیں آنا چاہیے، اس کے چہرے پہ بہار آنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اب دیکھیں پھر ترجمہ سنیں۔ فرمایا انہیں یہی چیز بری لگتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول نے، اب دیکھیں نا یہی چیز تھی جو صدیق اکبر نے بیان کی۔ کون سی بلا؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر لے کر کیا آئے ہو اور چھوڑ کر کیا آئے ہو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ جو تھا میں لے آیا ہوں، رب رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سمجھ رہی ہے نا بات؟ تو بھائی ہمارا عقیدہ وہ ہے جو رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کی اقوال سے بھی ثابت ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی کیسی طبیعت ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو آپ اگر یہ کہیں رب رسول کا بڑا کرم ہے، رب رسول کا بڑا فضل ہے، اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا یار، جب رب نے قرآن میں اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو رکھا ہے تو پھر کسی کو موت تو نہیں نہ پڑنی چاہیے۔ جب رب نے رکھ دیا ہے، اور یقین جانیں جنہوں نے اس کے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو رکھا ہے نا، رب کو بڑا پیار آیا ہے۔ دیکھیں نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، رب کا نام لکھوا لاؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں تو لکھنے والے سے کیا کہتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کا نام بھی لکھنا ہے۔ تو جب لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تجھے تو کہا تھا رب کا نام لکھوا کے لانا ہے، تو یہ آگے تم نے جو زیادتی کروائی ہے یہ کس وجہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا کروں۔ تو پھر آگے مصطفیٰ نے کہا صدیق دیکھ تو صحیح، صرف آگے میرا نام نہیں لکھا ہوا، میرے نام کے آگے تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ صرف میرا نام نہیں لکھا ہوا، میرے نام کے آگے تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا نام لکھنے کے بارے میں تو میں نے کہا تھا، واللہ اپنا نام لکھنے کے بارے میں نے نہیں کہا لکھنے والے کو۔ اتنے کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جب صدیق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام کو میرے نام سے جدا کرے، تو پھر ہم نے بھی گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ جو عقیدہ ہے یہ رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، اور جانے جانا
جناب محمد مصطفیٰ کی احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو کہا نا کہ رب رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو کوئی اختیار ہی نہ ہو۔ سمجھ رہی ہیں؟ میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات بڑے کمال درجے کی سمجھ میں۔ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا بازار میں نکلے اور حضور کے پاس تھے 10 درہم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 درہم کی قمیض خریدی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہن لی۔ ایک انصاری صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے، یہ قمیض مجھے نہیں دے دیتے؟ اور قربان جائیں، مانگا بھی تو کن سے مانگا؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے جدھر لا سننے کو نہیں ملتا، نہ سننے کو نہیں ملتی، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ابھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اور دیکھا ہے انصاری صحابی نے اور آ کے حضور سے مانگ لی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دی۔ پھر حضور بازار کی طرف گئے، پھر 4 درہم کی قمیض خریدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پھر واپس لوٹنے لگے تو کتنے رہ گئے؟ 2 درہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک نا لڑکی کے اوپر پڑی جو خادمہ تھی کسی گھر میں، وہ رو رہی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے۔ ادھر پروٹوکول میں کوئی بندہ مر جاتا ہے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو گے نہیں، تعلیمات کو پڑھو گے نہیں، تو پھر آپ کے اندر یہ میں کی بو کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھو کائنات میں جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے، جانے جانا نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے رو رہی ہے، حضور اس کے پاس گئے۔ آقا پاک نے فرمایا وجہ کیا ہے، کیوں روتی ہو؟ وہ جی میرے جو مالک ہیں نا انہوں نے 2 درہم دیے تھے، وہ گم ہو گئے ہیں، میں آٹا لینے کے لیے آئی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ لو 2 درہم۔ اب قربان جائیں، اس ادا پہ بھی اگر آپ نے سبحان اللہ نہ بولا تو میں آپ سے بڑا ناراض ہوں گا۔ حضور 2 درہم دے کے تو چلے گئے، لیکن میرے آقا جاتے جاتے بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، پھر تو نہیں کہیں پہ رو رہی؟ اس کو ذرا محسوس تو کرو، دے تو دیے ہیں، جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی ہے، پھر بھی جاتے جاتے دیکھ رہے ہیں کہ پھر تو نہیں رو رہی، پھر تو پریشانی کی حالت میں نہیں، اس کی آنکھوں میں پھر آنسو تھے۔ آمینہ کا لال پھر آیا۔ یار یہ جو آنا ہے یار، جن کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ سویرے، 70,000 ملائکہ شام، اور جو ایک دفعہ آتے ہیں پھر قیامت تک باری نہیں آنی۔ مصطفیٰ پہلی دفعہ پھر گئے، دوسری دفعہ پھر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہے میں دیر سے جاؤں گی نا وہ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے۔ پھر محسوس کریے گا ذرا، یہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کمینے کہاں، میرے آقا کی تعلیمات کہاں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میں محمد سفارشی بن کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دیکھیے گا ذرا، یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا والوں کی جو زندگی ہے نا، زندگی وہ میرے نبی کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور میرے آقا پہلے آئے، پھر جانے لگے، پھر آئے، اور پھر تب یہ دیکھا کہ پھر بھی پریشانی ہے۔ فرمایا میں محمد سفارشی بن کے چلتا ہوں۔ حضور جب پہنچے جہاں پہ وہ خادمہ تھی، حضور نے جا کے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سن بھی لیا، مصطفیٰ کی آواز کو پہچان بھی لیا، لیکن آگے سے آواز کوئی نہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے پھر کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سن بھی لیا اور پہچان بھی لیا آواز کن کی ہے، لیکن سلام کا جواب کوئی نہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا نا تو وہ سارے ہی باہر آ گئے۔
تو سلام کا جواب دیا. اب ذرا غور کرنا, میرے آقا نے فرمایا جب میں نے پہلے دفعہ سلام کہا تھا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ بریک بات اگر آپ سمجھ گئے نا, پھر آپ کو پتہ لگے گا نگاہ مصطفیٰ کتنی کام کرتی ہے. یہ پوچھا ہی مصطفیٰ نے اس لیے تھا کہ حضور کو پتا تھا انہوں نے سلام سن لیا ہے. فرمایا جب سلام سن لیا, وہ تو گھر میں تھے. دیکھو نا, آپ باہر سے کسی کو سلام کرو اور وہ گھر کے اندر موجود ہو, پھر آپ کو تو نہیں نہ پتا کہ یار وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں, وہ تو اندر ہوگا. آپ اور بہت سارے احتمالات اپنے ذہن کے اندر لا سکتے ہیں, لیکن حضور کا سوال پوچھنا کہ جب میں نے سلام کیا, پہلی دفعہ کیا, دوسری دفعہ کیا, جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ, چونکہ آپ کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم چاہ رہے تھے جب حضور آ گئے ہیں, جب رحمت للعالمین آ کے رحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے تھے آپ کہتے چلے جائیں, رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا چلا جائے. یہ ہے, سمجھ رہی ہیں آپ اس چیز کو؟ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس وجہ سے آپ کا آنا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم لوگوں کی خادمہ ہے. جی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا یہ پریشان تھی, 2 درہم گم ہو گئے تھے, اس وجہ سے پریشان تھی کہ تم لوگ اس کو ڈانٹو گے تو میں سفارشی بن کے آیا ہوں. اب ذرا غور کیجئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, جب اس آنے کو انہوں نے سنا کہ حضور سفارشی بن کے آئے ہیں, انہوں نے حضور کے آنے کی اتنی حیا کی, انہوں نے کہا ہی حرۃ لوجہ اللہ لممشا کماہا, حضور آپ کا آنا اس کی وجہ سے ہوا ہے, ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں. اب سنو, انہوں نے اپنی طرف سے قدم اٹھایا, میرے آقا نے فرمایا تم نے میری حیا کرتے ہوئے اس کو آزاد کیا ہے, میں تم سب کو جنت کی بشارت سناتا ہوا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, توجہ ہے, توجہ ہے آپ احباب کی؟ اچھا جی, حضور جنتاں ونڈ دے پے نے تے جے اختیار ہی کوئی نہیں تے سمجھ رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اختیار نہیں, بے پناہ اختیارات سے نوازا ہے. اور ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا, فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے سننا, یہ جملے اہل سنت و جماعت کے علماء ہی لکھ سکتے ہیں. فرمایا اللہ نے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے, جہان میں جس سے جو چاہے لے لے, جو چاہے دے دے. فرمایا جہان کے اندر کوئی بھی مصطفیٰ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا, حضور صرف اس کے محکوم ہے, مصطفیٰ پہ صرف رب کا حکم چلتا ہے, باقی سارے جہان پر مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے. اب یہ حکم کیسے چلتا ہے, اے ذرا سمجھو ذرا. یہ حکم آپ کو سنانے لگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, تو ایک نہ رابیہ آ گیا, تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے صرف میں ہی گواہی دوں یا کوئی اور بھی دے گا؟ صرف میں ہی گواہی دوں یا کوئی اور بھی دے گا؟ ابن عمر کہتے ہیں حضور نا دریا کے ایک کنارے پر بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, تو دور نا ایک درخت تھا, تو حضور نے نا ایسے کر کے کہا آ جا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ آ جا, یہ درخت کیسے آتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. حضور نے کہا آ جا, وہ چلتا چلتا مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ گیا, اور اس نے ایک دفعہ نہیں, اس نے 3 دفعہ گواہی دی
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ اب یہ دیکھنا، یہ جو حضور نے کہا ہے آ جا، یہ اشارہ کر کے کہا ہے، یہ جملہ اپنی زبان سے صادر فرمایا ہے کہ آ جا آ جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آ جا، اب ساری کائنات کے پہلوان اکٹھے کرو اور ان پہلوانوں کے اندر جو سب سے مضبوط پہلوان ہے اس کا انتخاب کرو، اس کو انتخاب کر کے اور اسے یہ کہو یار ساری کائنات کے پہلوانوں میں سے سب سے زیادہ طاقت تیرے پاس ہے، اور یار تو بڑا وزن اٹھا سکتا ہے، یہ جڑ سمیت ذرا کسی درخت کو نکال کر تو بتا۔ تو وہ کہے گا یہ تو نہیں نکلتا، یہ تو کسی مشینری سے نکلے گا، یہ تو کسی ٹیکنالوجی سے نکلے گا۔ تو دوستو اندازہ کرو، مصطفیٰ کریم نے جا کے درخت کو خود نکالا نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ایک بات کہی۔ علماء کہتے ہیں جس نبی کی بات میں اتنی طاقت ہے اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی ہے۔ جس نبی کی بات فرمایا، کہا آ جا، وہ بھئی درخت ہے۔ ایک اور بات سنو، اے تے درخت اللہ دے بندے ہو، اے درخت۔ غزوہ خیبر تو واپسی دے موقع تے حضور نے عصر دی نماز پڑھ لئی دی سی تے حضرت علی نے نہیں پڑھی سی، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک حضرت علی المرتضیٰ دی گود چ رکھ لیا۔ ایتھے اثر ہے او بھی علی پاک دی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اثر ہے، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ایمان کے بعد تمام فرائض سے جو مقدم چیز ہے وہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ یہ جملہ عزم کر گئے ہو آپ، ایمان کے بعد تمام فرائض سے جو مقدم چیز ہے وہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ دیکھ رہے ہیں سورج ہولے ہولے غروب ہو رہا ہے، ادھر دیکھے تھوڑا سا ہلا آرام کے اندر خلل نہ آ جائے، ادھر سورج غروب ہو گیا، ادھر حضور کی آنکھ کھلی۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ وہ سورج جو ہے نا وہ غروب ہو گیا ہے۔ اللہ دے بندے، نبی پاک نے نا سورج نو جا کے خود نہیں واپس لے آندا، آ جا۔ آپ نہیں سمجھے ہیں؟ اوہ یہ درخت کیا ہے بھائی میرے؟ آپ کو پتہ، کبھی پڑھو یہ سائنسدانوں کو پڑھو، وہ کہتے ہیں یہ تو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ اور میں کہ یہ جو کئی گنا بڑا ہے نا، اس کو بھی حضور کے نا زمین پہ کھڑے ہو کے آ جا۔ تو پھر حضرت علی سے پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا جب حضور نے کہا آ جا؟ تو لکھنے والے نے کہا وہ جو علی کی اسری قضا ہوئی پھر وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی، پڑھو ہاں جملہ یہ، جو علی کی اسری قضا ہوئی پھر وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ مل کے سب نے کہنا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب، پڑھو جملہ، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو میں جڑا میں جملہ کہنے لگا وا نا، اے تساں لوکاں نے عزم کرنا ہے۔ اللہ نے اتنے تک اختیار دیتا ہے اپنے نبی نو، جدے واسطے جو چاہن چیز نو حرام کر دین۔
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਣ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਲਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜਨ। ہے کائنات کے اندر اتنی اٹھاٹی کسی کے پاس؟ کوئی مائی کا لال حضرت والا کسی چیز کو کسی کے لیے حرام کہہ دے، کسی کے لیے حلال کہہ دے اور فرض معاف کر دے، وہ خود دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن پڑھو تو صحیح کتب احادیث کو، آپ کو پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اتھارٹی کتنی دی ہے۔ موتا امام مالک، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں نا میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی غلام ہے جنہوں آزاد کر سکیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ طاقت نہیں۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا بھیا ساڈے کول کوئی آئے نا یہ نہیں کر سکتے، اسی کہاں کہ پھر نہیں نہ ہوندا پھر چلے جاؤ پا جی، کوئی چوتھا حکم نہیں جی۔ حضور نے فرمایا بھیا اتنے کے اندر ایک شخص کھجورے لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا وہ کتنے وے جہدے کو نہ غلام ہے، نہ 2 مہینے دے روزے رکھے جاندے نے، نہ 60 مسکیناں نو کھانا کھوایا جائے؟ میں یا رسول اللہ۔ فرمایا کھجوراں جا کے نا مدینے دے غریباں چ ونڈ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور قربان جائیے عرض کردا ہے یا رسول اللہ میرے نالوں بہتا تے غریب ہی کوئی نہیں۔ سنیے گا ذرا، یہ ہے اختیار۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پورے مدینے میں میرے اہل خانہ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چل جا خود کھا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں جمع کرتا ہے، یہ 3 حکم ہے، غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو پے در پہ پھر 60 روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں کھلا سکتا تو کوئی چوتھا حکم نہیں۔ لیکن نبی پاک نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہا یہ کھجورے خود کھا، گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا رب کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی کہ محبوبہ یہ حکم تو ہم نے فرمایا ہی نہیں، یہ تم نے کیوں کہہ دیا ہے؟ بلکہ وہاں سے بھی یہی پیغام آیا محبوبہ ہمارا فیصلہ بھی وہی ہے جو تیرا فیصلہ ہے۔ اختیار ہے کہ نہیں؟ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں ادا کر دیں، جو چاند دے چھڑنا ہے۔ ایک بات آپ کو سنا لگوں، یہ بخاری شریف کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ پڑھانے کے دوران ایک قدم پیچھے آتے ہیں اور ایک قدم پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، قربان جائیے نماز پڑھ رہے ہوں سن، نگاہاں ہوں میں تمہیں ویکھنا پیا، تہاڈا خیال تے آئے گا نا یا نہیں آئے گا؟ یا بندہ خیال اپنے گھر چھوڑ کے تے پھر نماز پڑھنا واسطے جاندا؟ آئے گا نا؟ آئے گا۔ انہاں دی کوئی نماز ایسی نہیں ہوندی سی جہدے چ حضور دا خیال نہ ہوئے۔ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں لیکن دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر پڑھا کہ ایک صحابی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہوتا ہے نا، امام کے بعد سب سے زیادہ رحمتیں امام کے بعد اس پر نازل ہوتی ہیں جو مقتدی جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ پیچھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، پیچھے نہیں بلکہ وہ صف کی نا وہ بالکل اینڈ پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ایک دن ایک صحابی کہنے لگے تمہیں موقع بھی ملتا ہے پیچھے کھڑا ہونے کا، لیکن تم وہ جا کے وہ ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب سنیے گا ذرا۔ وہ کہتے ہیں جب پیچھے کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ حضور کے پیچھے سے نظر آتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا۔ وہ جب ادھر کھڑا ہوتا ہوں نا، آپ نہیں سمجھے ہے، جب ادھر کھڑا ہوتا ہوں نا تو پھر میں ذرا دیکھ رہا ہوتا ہوں چھپکے سے، او اکھیاں بلا کیا اکھیاں نے
او اکھیاں بلا کیا اکھیاں نے جیڑی نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑ جاندیاں جیڑیاں ایک واری اونوں لکھ موڑو کدی مڑ دیاں نہیں۔ وہ کہتی ہے میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ یہ ہے دیدار ہوتا رہتا ہے۔ تو کہنے لگے یار پیچھے کھڑے ہونے میں تو زیادہ فضیلت ہے، تو تم ادھر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے تم فضیلت والے ہو، ہم زیارت والے ہیں۔ وہ اتھے ہی کھڑے رہتے سن۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، ہوں تکتے سن حضور نو، تے پھر حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی نا، کہنے یا رسول اللہ نماز پڑھانے کے دوران آپ پیچھے آئے پھر ایک قدم آگے چلے گئے، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہائے ہائے ہائے، جی ہوں بھی جے تھی نہ سمجھو پھر پتہ نہیں تھی 5-6 سال میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو پڑھانے کے دوران نا میری نظر جہنم کی آگ پہ پڑ گئی تھی۔ تسی ہلے بھی نہیں سمجھے، اللہ دیو بندیو، حضور مدینے چ کھلوتے دے نے۔ واہ جی واہ، یہ بخاری ہے، فرمایا نگاہ جو ہے وہ میری جہنم کی آگ پہ پڑ گئی تھی، تو جہنم کی آگ یہ اللہ کے جلال کا مظہر ہے، تو کیونکہ اللہ کے جلال سے میں بھی ڈرتا ہوں، تو فرمایا میں ایک قدم پیچھے آ گیا۔ پھر میں نے سوچا بھلا یہ جہنم کی آگ مجھے کیا کہے گی، میں پھر ذرا ایک قدم آگے آیا۔ ان جنہوں نے بغیر عشق محمد بخاری پڑھی ہے نا، انہوں نے بھلا کی لکھے ہے، کہتے ہیں وہ حضور اس لیے ایک قدم پیچھے گئے تھے، حضور نہ جہنم کی آگ سے ڈر گئے تھے، کہیں پر جہنم کی آگ نہ جلا نہ دے۔ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جدو اس حدیث دی تشریح بیان کی تھی نا، روح تک سکون پہنچے گا۔ کہنے لگے پتہ ہے حضور پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ پھر انہوں نے ایک اور حدیث لے آندی، کہتے ہیں جب بندہ مومن پل صراط سے گزرنے لگے گا نا تو جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر، تیرے ایمان دی نور دی وجہ دے نال کتھے میں نہ بجھ جاں، جلدی جلدی لنگ جلدی جلدی۔ تے فرمایا اے تے ایک مومن دا معاملہ ہے تے جڑے سارے مومناں دے آقا نے۔ اب بتاؤ یہ تشریح کوئی عشق والا ہی کر سکتا ہے نا؟ تو فرمایا حضور اس لیے پیچھے نہیں ہٹے کہ جہنم کی آگ جلا نہ دے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم اس لیے پیچھے ہٹے کہ ہی میرا آگے جانا جہنم کی آگ کو بجھا نہ دے ہے۔ اور پھر اگلی بات سنو، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ نماز کے دوران آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کیا پھر آپ نے نیچے کر لیا، ہائے ہائے یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم کی آگ پہلے دیکھی نا، اب میرا ہاتھ نا جنت کے ایک باغ کے انگوروں کے گچھے پہ پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث حق چاہ رہی ہے رسول کے غلام۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں اس لیے رکتا ہوں، حدیث صرف سن لینا اور سمجھنا بھی چاہیے۔ فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، فرمایا میرا ہاتھ پڑ گیا تھا۔ تے حضور فرماندے نے جے میں گچھا لا لیندا نا تے تسی قیامت تک بھی کھاندے رہندے نا، مکنا نہیں سی جی۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی اب بھی نہ پڑھو گے تو پھر کب پڑھنا ہے؟ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے،
مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ بس اوقات ہم بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی اس کو بات بری لگتی ہے، بھائی ہم نے لوگوں کا ٹھیکہ تو نہیں نہ لیا ہوا، جس کو بری لگتی ہے وہ اپنا علاج کروائے ہے، ہم نے تو قیدہ ٹھوک کے ذرا بیان کرنا ہے۔ ہاں بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان۔ یہ شعر سنو ذرا، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بلا جانے برا جانے۔ پھر سنو، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ اے جملہ پڑھو ہاں سارے، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بلا جانے۔ اب مجھے بتاؤ یار، اتنی شانہ والے رسول ہون پھر بھی بندہ پیروی نہ کرے، سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھو، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی کوئی گارنٹی نہیں نا وہ یہ ہے، اور جس کی فل بٹا فل گارنٹی ہے نا وہ موت ہے۔ ایک دفعہ لبھی جائے، ٹھیک ہے، تو کوشش کرو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو۔ یہ المدینۃ العلمیہ والوں کی طرف سے مکتبۃ المدینہ میں جاؤ، سیرت رسول عربی کتاب لو، روزانہ ایک آدھا صفحہ پڑھو، یقین جانو بڑا لطف آئے گا۔ یار زندگی گزر جائے بندہ پڑھے ہی نہ، یار میرے نبی دی سیرت کیسی سی، حضور نے زندگی کیسی گزاری ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ دیکھو فری ہوتے ہو، ایک آدھا صفحہ پڑھو، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، یقین جانو ہے۔ یہ دیکھو نا، آپ کو رک رک کے میں نے بتایا ہے، حضور کا آنا، حضور کا جانا، تو جو تسی پڑھو گے نا ان کا بھی ہوگا آنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ پیغام میرا نوجوانوں کے لیے، کوئی روٹھ دے روٹھ جائے، کوئی چھوٹ دے چھوٹ جائے، بس اپنے نبی پاک دے ہو جاؤ۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ اتنی جھوم کے پڑھو، اتنی جھوم کے در و دیوار گواہ بن جائے ہیں۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ۔ اینج گواہی دینی ہے، نہ چھوٹے ہاتھ سے اٹھاؤ سارے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔